بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ قید خانہ وہ ہے جو دنیا والوں کا بنایا ہوا ہے، اور ایک قید خانہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قید خانہ ہے، جس کا ذکر آج کی ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہوں میں قید خانہ تیار کیا، اور پھر اپنے نبی کو اس قید خانے میں رکھا، اور پھر ان کو اس قید سے رہا عطا فرمائی۔ وہ کون سی دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس قید خانے سے نجات دی، اور آپ بھی اس دعا سے اپنی دعاؤں کو کیسے قبول کروا سکتے ہیں، اور اس دعا کا عمل بھی بتائیں گے جس سے آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ یہ عمل بہت ہی تیز عمل ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی تمام دعائیں سیکنڈوں میں قبول ہوں گی۔ یاد رہے کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی تصدیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، اس لیے آپ کو اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اور اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کس نبی کو کس دعا کی برکت سے کیسے نجات دی، لیکن اس سے پہلے آپ کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں دعا کی قبولیت کے چند اوقات اور مقامات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ ان اوقات میں دعا کریں تو جلد قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے درمیان مانگی جانے والی دعا۔ اس طرح حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت، دوسری بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ دوستو، یہ بات کبھی نہیں کہنی چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ جو چند اوقات مقامات جو دعا کی قبولیت کے ہیں، کوشش کریں کہ ان میں دعا مانگا کریں تاکہ آپ کی دعا جلد قبول ہو۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم جس نبی کی بات کر رہے ہیں وہ نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اور جس دعا کا ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ دعا ہے دعائے یونس علیہ السلام، جسے آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورۃ انبیاء کی مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام کو یاد کیجیے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے، اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اس طرح نجات دیتے ہیں۔ سورۃ انبیاء آیت 87۔ پیارے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے اور مشکلات میں پھنس گئے، تو انہوں نے مشکلات کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو انہی کلمات کے ساتھ پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا اور مصیبتوں سے بچانے والا، دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا، بڑا فریاد رس
رسول اعظم صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور مشکل سے نجات صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اکابرین ہر مشکل اور پریشانی میں اس آیت کریمہ کی کثرت سے تاکید کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اللہ پر یقین کے ساتھ اس آیت کی کثیر شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ آپ کو اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں مختصر بتاتے ہیں۔ اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو عراق موصل کے علاقے نینوا والوں کی طرف مبعوث فرما دیا۔ آپ اپنی قوم کو ایمان و توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی تکذیب کرتی رہی اور کفر انا پر اڑی رہی۔ ایک مدت کی تبلیغ کے بعد آپ علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی وعدت سنا دی۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے اور مشکل سے 2 4 ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو یوں ہی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرے قید خانے سے اللہ کو یوں پکارا، فنادی فی الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ انبیاء ترجمہ: بالآخر اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ ہی کی پاکی بیان کی۔ کسی نبی، ولی یا اللہ کے کسی ایسے بندے کو نہیں پکارا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت، یعنی لا الہ الا، جو کہ کلمہ توحید، اور کہا سبحانہ، یعنی سبحان اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اور پھر اپنے غلطیوں کا اقرار اطراف ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اور مجھے اس قید میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلد باز ہیں، ناشکرے ہیں اور بے صبرے ہیں، اور اپنے ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور و رحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہی غم یعنی قید سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذنون یعنی یوسف علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہی ہمارا آج کا وظیفہ ہے، جس کی مدد سے آپ کی ہر دعا انشاءاللہ سیکنڈوں میں ضرور پوری ہوگی۔ اس دعا کے بارے میں فرمایا یہ اسم العظم بھی ہے، اس لیے جب بھی دعا مانگے تو پہلے اس دعا کا ورد کریں اور اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ دعا بہت جلد قبول ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ آیت کریمہ اپنے اندر بہت زیادہ برکات رکھتی ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں مدد فرمائی، اس آیت کے وسیلے سے اللہ پاک مومنوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو جائے، چاہے کوئی مالی پریشانی ہو، کوئی گھریلو پریشانی ہو، چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو یا پھر ملازمت کے حوالے سے کوئی پریشانی ہو، بس اس آیت کریمہ کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ سے پریشانی اور مسئلے کی حل کے لیے دعا کریں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ پیارے بھائیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک بیان کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن باوقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔